السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طریقے سے ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آپ جہاں بھی رہیں محفوظ رہیں، صحیح سلامت رہیں۔ میرے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں، میری معزز خواتین ماں اور بہنوں، آج میں آپ کو ماہ محرم الحرام کی فضیلت بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت معلوم ہو، ہمیں اس کا فائدہ معلوم ہو، تو وہ چیز کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اور ہم پھر دل سے کرتے ہیں اور پورا زور لگا دیتے ہیں کہ ہم سے کوئی چیز مس نہ ہو جائے اور ہم کسی چیز میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو دیکھیں، محرم الحرام کا مہینہ ہمارے درمیان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے سے جتنا بھی فائدہ حاصل ہو سکے ہم کر لیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ، یعنی کہ 10 محرم الحرام کا صرف ایک روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 کام نہیں چھوڑتے تھے: 1 10 محرم الحرام کا روزہ، 2 10 ذی الحجہ کا روزہ، اور 3 ہر مہینے 3 روزے، 4 فجر کی 2 رکعات سنتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ 10 محرم الحرام کی چند خصوصیات۔ 10 محرم الحرام کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا منصب عطا ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کی بینائی لوٹائی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، اور 10 محرم الحرام کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم الحرام کا ہے۔ کوشش کریں کہ 9ویں کو، 10ویں کو، 11ویں کو، تینوں کو روزہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو 9 10 رکھیں، یا 10 11 رکھیں، یا پھر 10 کا ضرور رکھیں، کیونکہ یہ سنت ہے، ہر جگہ یہ ثابت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رکھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ ہر سال۔ اور اس دن خوب دعا مانگے، اپنے حق میں، اولاد کے حق میں، پورے اہل و عیال کے حق میں دعا مانگے۔ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ وقت رہا تو اس کی فضیلت اور بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ایک مرتبہ تمام شہیدان کربلا کے لیے، نبی کے لیے، آل نبی کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ رب العزت تمام شہیدان کربلا کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر ایمانی جذبہ عطا فرمائے۔ میں آپ کا اپنا شاہ عالم نظامی، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔